وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ودخل معه السجن فتيان قال احدهما اني اراني اعصر خمرا وقال الاخر اني اراني احمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله انا نراك من المحسنین صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین اکرام، سلسلہ قصص النبیین قدم بقدم میں ایک مرتبہ پھر میں آپ سے مخاطب ہوں۔ ہم حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ قدم بقدم بیان کر رہے ہیں۔ گزشتہ نشست میں ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر یہ جو آزمائش آئی کہ کچھ عورتوں نے زلیخا کو ملامت کی، جس کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کو سامنے لے آنا پڑا، یعنی زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو سامنے کیا، جس سے عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹیں۔ پھر عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی وہی باتیں کرنی شروع کر دیں جو زلیخا نے کی تھی۔ یہ بھی ایک آزمائش تھی جس سے حضرت یوسف علیہ السلام نے قید کو پسند کیا، لیکن ان کی باتوں کو اور ان کی دعوت کو پسند نہیں کیا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو کوئی قصور نہیں تھا۔ اس چیز کو عزیز مصر نے بھی مانا اور عزیز مصر نے بھی علی الاعلان یہ کہا کہ ان کا کوئی قصور نہیں ہے۔ پھر بھی حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے گھر کو بچانے کے لیے، اپنے اوپر جو ملامت تھی اس کو ختم کرنے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کو قید میں ڈال دی۔ اب قید کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام ہیں، دو آدمی اور بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ قید میں داخل ہوئے۔ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، دو نوجوان اور بھی قید میں حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ گئے۔ روایات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ دو نوجوان جو تھے، ان میں سے ایک تو وہ تھا جو بادشاہ کو شراب پلاتا تھا اور دوسرا بادشاہ کا باورچی تھا۔ ان دونوں نے منصوبہ بنایا، ان کے اوپر الزام یہ تھا کہ انہوں نے بادشاہ کو زہر دینے کی کوشش کی، جس کی وجہ سے ان کے اوپر مقدمہ چلا اور اس مقدمے کے اندر یہ بھی جیل خانے میں آ گئے۔ تو انہوں نے جیل میں رہ کر ان میں سے ان دونوں نے خواب دیکھا، لیکن دونوں کا خواب مختلف تھا۔ ایک نے تو خواب یہ دیکھا انی ارانی اعصر خمرا، کہ ان میں سے ایک نے یہ کہا کہ میں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں، اور دوسرے نے کہا انی ارانی احمل فوق رأسی، کہ میں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ میں اپنے سر کے اوپر میں نے روٹیاں اٹھائی ہوئی ہیں اور پرندے ان میں سے نوچ رہے ہیں، نوچ کر کھا رہے ہیں۔ نبئنا بتأویلہ، حضرت یوسف علیہ السلام سے فرمایا کہ اس کی صحیح تعبیر ہمیں بتلا دیجئے۔ انا نراک من المحسنین، ہمیں تو اچھا آدمی محسوس ہوتا ہے، تو نیک آدمی آپ ہمیں محسوس ہو رہے ہیں، اب ہمارے ان خوابوں کی تعبیر بتلا دیجئے۔ قال لا یأتیکما طعام ترزقانہ الا نبأتکما بتأویلہ قبل ان یأتیکما، حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہیں خواب کی تعبیر بتلاؤں گا، تمہارے اس کھانے کے تمہارے پاس آنے سے پہلے جو قید خانے میں تمہارا کھانا آتا ہے، اس کے آنے سے پہلے اس کا کوئی وقت ہوگا، یعنی اس وقت سے پہلے میں تمہیں خواب کی تعبیر بتلا دوں گا۔ ذالکما مما علمنی ربی، یہ خواب کی جو میں تعبیر آپ کو بتلا رہا ہوں یا بتلاؤں گا، یہ ایک علم ہے جو میرے رب نے مجھے عطا کیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ، حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ میں نے ان لوگوں کے مذہب کو چھوڑا ہوا ہے، میں نے ان لوگوں کے مذہب کو چھوڑ دیا ہے جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے، وہم بالآخرۃ ہم کافرون، اور وہ آخرت کا انکار کرنے والے لوگ ہیں، ان کی ملت کو میں نے چھوڑا ہوا ہے۔
واتبعت ملت، میں اتباع کرتا ہوں اپنے ابا و اجداد کی ملت کی، یعنی ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، اپنے ابا و اجداد ان کی میں ملت اور دین کی جو ہے نا پیروی کرتا ہوں۔ ما کان لنا ان نشرک باللہ، ہمارے لیے یہ بات مناسب ہے ہی نہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں، کسی کو کسی درجے میں شریک ٹھہرائیں، یہ ہمارے لیے بالکل مناسب نہیں ہے۔ ذالک من فضل اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے ہم پر بھی، وعلی الناس، لوگوں پر بھی ہے، لیکن اکثر لوگ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ بات ان قیدیوں سے کہی اور آگے یہ بھی فرمایا، یا صاحب السجن، اے میرے قید کے ساتھیو، ارباب متفرقون خیر، کیا کئی لوگوں کو معبود بنا لینا یہ بہتر ہے، یا ایک معبود جس کا اقتدار چھایا ہوا ہے اس کو معبود بنا لینا بہتر ہے؟ یعنی حضرت یوسف علیہ السلام نے ان قیدیوں کو پہلے توحید کی دعوت دی۔ اللہ کا پیغمبر وہ لوگوں کے نفع کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو بھیجتے ہیں، تو انہوں نے یہ سمجھا کہ ان کو توحید کا پتہ شاید ہے کہ نہیں ہے، خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ مجھے معتمد سمجھ رہے ہیں اور میرے اوپر اعتماد کر رہے ہیں، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کو توحید کی دعوت دی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموہا، تم لوگ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر جن بتوں کی عبادت کرتے ہو وہ ناموں کے سوا کچھ نہیں ہے۔ وہ نام بھی تم نے رکھے ہوئے ہیں، کسی کو لات، کسی کو عزا، کوئی یہ نفع کا مالک ہے، یہ رزق کا مالک ہے، یہ ہمارا جو ہے نا کام درست کرتا ہے، ٹھیک کرتا ہے۔ تو اس طرح کی باتیں انہوں نے تو اس طرح فرمایا کہ یہ تمہارے جو ہے نا نام ہے، خالی تم نے نام رکھے ہوئے ہیں، حقیقت میں اس کا کوئی حقیقت میں یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ انتم و آباؤکم سمیتموہا، انتم و آباؤکم، تم نے اور تمہارے ابا و اجداد نے نام رکھ لیے، ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں کوئی دلیل نہیں بھیجی کہ تم ان کی عبادت کرو۔ ان الحکم الا للہ، حاکمیت اللہ تعالیٰ کے لیے، حاکمیت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ امر اللہ تعبدو، اللہ تعالیٰ حکم فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی کی تم عبادت کرو، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ ذالک الدین القیم، یہ ہے سیدھا دین، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک سمجھنا، یہ ہے سیدھا راستہ۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ اب یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے وعظ کیا، توحید ان کو بتلائی، ایک تو اس وجہ سے کہ اللہ کے پیغمبر کو لوگوں کے جس طرح دنیاوی نفع کا احساس ہوتا ہے اسی طرح دینی نفع کا بھی احساس ہوتا ہے، اور دوسرا اس وجہ سے بھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام سمجھ گئے تھے کہ ان دونوں میں سے تو اس کو ایک کو تو سولی پر چڑھا دیا جائے گا، مار دیا جائے گا، چلو ان کو توحید اس کو آتی ہو نا، تاکہ کل قیامت والے دن اسی توحید کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیں۔ تو یہ توحید کی دعوت دی حضرت یوسف علیہ السلام نے۔ اس کے بعد اب پھر انہوں نے خواب کی تعبیر بتلائی، یا صاحب السجن اما احدکما، اے میرے قید کے ساتھیو، تم میں سے ایک آدمی تو اپنے آقا کو شراب پلائے گا، خدمت کرے گا اس کی، وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُصْلَبُ، دوسرے کو سولی پر لٹکا دیا جائے گا اور اس کے سر سے پرندے گوشت نوچ کر کھائیں گے۔ قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ، جس بارے میں تم مجھ سے پوچھ رہے ہو اس بارے میں فیصلہ تمہارا فیصلہ کر دیا گیا ہے، یعنی جو خواب کی تعبیر میں بتلا رہا ہوں ایسے ہو گیا ہے، ایسے سمجھ لیجئے۔ وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو خواب کی تعبیر بتلائی۔ خواب کی تعبیر بتلانے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا ایک مدعا بھی ان کے سامنے رکھ دیا، وہ ہم انشاءاللہ اگلی نشست میں ذکر کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ